اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو صلاۃ التسبیح کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بطور عطیہ اور تحفے کی سکھائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، اے عباس، کیا میں تجھے ایک چیز عطیہ کروں، ایک چیز دوں، ایک کام بخشش کروں، آپ کو 10 چیزوں کا مالک بناؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے پہلے نئے اور پرانے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ سے کیے ہوئے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وہ کام صلاۃ التسبیح تھا۔ اب یہ تو صلاۃ التسبیح کے حوالے سے صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہوئی کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے نئے پرانے غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح کیا ہے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو جانتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ دو طریقے ہیں اس کے۔ پہلے اس طریقے کو ذکر کرتے ہیں جو کہ آسان ہے اور آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح کے طریقے کی طرف۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز کو کہتا ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھے جس میں صلاۃ التسبیح کا ذکر بھی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہنا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھنے کے بعد، ثنا ختم ہونے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آخر تک۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، سورت ختم ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح 25 مرتبہ شمار ہو جائے گا۔ پھر جب آپ رکوع میں چلے جاؤ گے تو سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، ٹوٹل ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی سبحانک اللہم شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا اور پھر اس کے بعد تعوذ اور بسم اللہ سورت اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں، پھر قومے میں، پھر سجدے میں، پھر جلسے میں، پھر اسی طرح دوسرے رکعت کو مکمل کرنا ہے، پھر تیسرے رکعت کو مکمل کرنا ہے اور چوتھے رکعت میں مکمل کرنا ہے۔ یہ تو پہلا طریقہ ہے جو کہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ ہے وہ بھی آسان ہے لیکن وہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ اس پہلے طریقے کو اپناتے ہوئے اگر آپ صلاۃ التسبیح کا نماز ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا۔ کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد، صلاۃ التسبیح کی نفل نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔
صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خوب روئے اللہ کے سامنے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو سکے اور یہ ایام عبادت میں گزر سکے۔ صلاۃ التسبیح کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ التسبیح کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے جس میں صلاۃ التسبیح کا ذکر بھی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ، تسمیہ، الحمدللہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہی دعا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو گیا 15 مرتبہ۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر یہی دعا پڑھنا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے ہی قومے میں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر پہلے سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھتے ہی 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہی 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہی آپ نے کھڑا نہیں ہونا بلکہ بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پھر یہ تو پہلا رکعت ہو گیا۔ اب دوسرے رکعت میں بھی یہی ترتیب ہوگی، لیکن صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں تحیات پڑھو گے تو تحیات سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت کو بھی اس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ یہ جو ہے دوسرا طریقہ ہے، لیکن اکثر یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اور ذرا سا مشکل ہوتا ہے، تو پہلے والے طریقے پر اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے اور آپ عمل کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے اور صلاۃ التسبیح کے فضائل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اپنے پیارے صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ اور ہدیہ کے سکھائی تھی، اور اس امت کو بھی تعلیم ہے کہ اس کو اپنائے اور اس پر عمل کرے۔ اور ماہ رمضان کی آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کو خوب قیمتی بنائے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔